دیکھیے کہ جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں موت کے اثرات سے دوچار ہوتا ہے، جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں سوتا ہے تو موت کے اثرات اس کے اوپر مرتب رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سویا اور مرا دونوں برابر ہیں کہ نہیں برابر ہیں؟ اور اس نیند کو بھی موت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں موت سے دوچار ہوتا ہے، اسی طرح انسان موت کی زندگی میں زندگی سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس طرح انسان کبھی کبھی اپنی دنیاوی زندگی میں موت سے دوچار ہوتا ہے، موت سے اس کا سابقہ پڑتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بے نہیں اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس مرنے کے زمانے میں بھی زندگی کے ساتھ کبھی کبھی وہ دوچار ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنے روح سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب میں وہ بتاؤں گا کیسے، سنو۔ یعنی جو اثرات اس روح کے اوپر مرنے کے بعد مرتب ہوتے ہیں نا، پڑتے ہیں، وہ اثرات سے یہ جسم ضرور متاثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس حقیقت کو علماء نے یوں بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ روحیں علیین میں ہیں اور سجین میں ہوتی ہیں، مگر ان روحوں کا ہلکا سا تعلق قبر میں دفن کیے ہوئے مردے سے ہوتا ہے، یعنی ان روحوں کا عکس ان کی قبروں پر ہوتا ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح اور بدن کا جو جدائی ہوتی ہے، انفصال جو ہوتا ہے، وہ مکمل طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ اثر روح کا اور بدن کا باقی رہتا ہے، اور مستقل طور پر وہ سلسلہ روح کا جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، مگر یہ تعلق ہلکا اور کمزور ہوتا ہے، وہ علماء کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری سمجھ میں جو بات قرآن اور سنت کے اور ان حقائق کو سمجھنے کے بعد آئی ہے، یہ دونوں باتوں سے مختلف ہے۔ نہ ہی مستقل طور پر روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی اس روح کا قبر کے اوپر کوئی عکس فقس ہوتا ہے، بلکہ حقیقت کیا ہوتی ہے وہ نمبر ایک، اس عرصے میں موت کے اس عرصے میں جو قیامت تک کے لیے آدمی کو عرصہ زندگی موت کا موقع ملا، موت کی مدت ملی ہوئی ہے، اس عرصے میں روح اور بدن میں مکمل طور پر علیحدگی ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے۔ مگر جس طرح دنیاوی زندگی میں خواب کی حالت میں کبھی کبھار روح بدن کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، بعین ہی اسی طرح سے اس موت کے مرحلے میں کبھی کبھی روح اپنے بدن سے آ کر کے ملتی بھی۔ یہ بات سمجھو ذرا، یہی عذاب قبر کی حقیقت ہے، اور یہ جب روح اور بدن دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اونٹنی بچھ کی اس کی قبر میں، وہ دیکھو وہ اس کی قبر میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جس طرح خواب میں کبھی کبھی ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر کے باہر چلی جاتی ہے اور ہم بے خبر پڑے رہتے ہیں، اور وہ سلسلہ مطلب ختم ہو جاتا ہے، موت کا ایک سناٹا ہمارے جسم پہ رہتا ہے، اسی طرح سے جو موت کی مدت ہے، زندگی ہے، موت کا جو مرحلہ ہے، اس میں زندگی اپنے روح جو ہے اپنے بدن سے آ کر کے ملتی بھی ہے۔ فرق کتنا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان سونے یا آرام کرنے کی حد تک خود مختار ہوتا ہے، یعنی جب چاہے سوئے، جب چاہے وہ آرام کرے، اس میں وہ خود مختار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ لیکن خواب اور اس میں جو روح کے اوپر واردات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ برزخی زندگی جس میں وہ مرا ہے، اس عالم میں کچھ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور روح اور بدن کا یہ تعلق صرف ہلکا یا کمزور سا نہیں رہتا، بلکہ یہ من جانب اللہ، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا وہ تعلق جوڑتا ہے، اور یہ غیر مستقل رہتا، ہمیشہ بھی نہیں رہتا، کبھی کبھار رہتا ہے۔ نمبر دو، جس طرح 24 گھنٹے میں انسان رات کو یا دن میں کسی وقت سوتا ہے، تو خواب کی صورت میں اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، مگر پھر بھی ہم اس آدمی کو مردہ نہیں کہتے۔ سنو، آدمی سوتا ہے تو کیا ہم اس کو کہتے تھے مر گیا؟ یہ کیوں؟ ہم اس کو مردہ نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے زندہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد اس عرصہ موت میں
ایک دو بار روح آ کر کے اپنے بدن سے ملتی ہے، قبر میں اس کے لوٹائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے زندہ نہیں کہتے ہیں بلکہ اسے مردہ ہی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ بات؟ اسے مردہ ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ عام طور پر اللہ کا قانون یہ ہے کہ مر گیا ہے، خلاص۔ اب وہ کبھی کبھار استثنائی شکل وہ آگ آتی ہے، اللہ رب العزت کرتا ہے تو وہ بن جانب اللہ ہوتا ہے، اس کو ہم زندہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم مردہ ہی کہیں گے۔ نمبر 3، پھر جس طرح سے خواب کی حالت میں روح کے بدن کو چھوڑنے کے وقت بھی حقیقتاً زندگی کے آثار سونے والے پر غالب رہتے ہیں۔ وہ روح چلی گئی لیکن ایک آدمی سویا ہے تو زندگی کے جو آثار ہیں اس جسم کے اوپر غالب ہیں، یعنی موجود ہیں، اکثر یہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طرح سے اس عرصے موت میں جب روح اپنے بدن سے آ کر کے ملتی ہے، ملاقات کرتی ہے، تو اس ملاقات کے دوران میں اس میت کے اوپر موت کا عرصہ غالب ہوتا ہے، موت کے آثار غالب ہوتے ہیں، زندگی کے آثار بڑے ہی کم رہتے ہیں۔ نمبر 4، اسی طرح جس طرح کی خواب میں روح دکھ اور سکھ اور رنج و الم، راحت اور خوشی سے دوچار ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس کے اثرات بدن پر ہمارے نمودار بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اس مرنے والے آدمی کا جو موت کا جو عرصہ یا موت کی جو مدت ہے، اس میں روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہی ہے، تاہم اس ملاقات کے دوران اس کے اثرات اس کے جسم کے اوپر بھی قبر کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہی عذاب قبر کی حقیقت ہے، یہی عذاب قبر کی، سمجھو اس کو، اور اگر نہ سمجھے ہو تو دوبارہ یہ کیسٹ لے کر سمجھ لینا بیٹھ کر کے، انشاءاللہ مکمل طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد عذاب، کہ صبح و شام ان کے اوپر جہنم کی آگ کو پیش کیا جا رہا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب کے اندر ڈال دو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صبح اور شام کے الفاظ سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ دن بھر میں 1 یا 2 بار عذاب ان کافروں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں بلکہ 1 یا 2 بار عذاب پیش کیا جاتا ہے، یعنی روح اور بدن کا جو ملاپ ہوتا ہے وہ مسلسل قبر میں نہیں رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ روح آ کے بدن سے قبر کے اندر ملتی ہے۔ ورنہ کافر، یہ جو فرعون کافر اور ظالم تھا، یہ آیت کریمہ فرعون کے بارے میں سمجھ رہے، یہ تو اتنا بڑا کافر اور ظالم تھا کہ اس کو تو سخت سے سخت عذاب قبر ہی کے اندر دینا چاہیے، لیکن اللہ فرماتا نہیں، صبح اور شام یہ عذاب ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں صرف عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خواب کے اندر خوشی اور غم کے اثرات ہمیشہ مکمل ہماگیر نہیں ہوتے، اسی طرح قبر میں بھی جو عذاب یا ثواب کے اثرات ہوتے ہیں وہ انسانی بدن پر ہماگیر یعنی ہمیشہ نہیں رہتے، یعنی عذاب و ثواب کا اثر قیامت کی نسبت بہت ہلکا اور کمزور رہتا ہے، مکمل نہیں ملتا بلکہ ہلکا اور کمزور رہتا ہے۔ نمبر 3، ہمیں اچھی طرح سے یہ بھی معلوم یہ بات ہوئی کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو حقیقت میں آتش جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ہے نا، جن کے اوپر یہ جہنم کی آگ پیش کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ زندگی کا عرصہ ہوگا اور یہ وہ زندگی ہوگی جس میں روح اور بدن دونوں ملیں گے، تو اب وہ مکمل طور پر وہ جہنم کی سختیوں میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان کا تعلق مسلسل اور مستقل، چونکہ روح اب جسم میں قیامت کے دن قائم ہو گئی، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور عذاب و ثواب اسی حساب سے ان کو دیا جائے گا۔ حضرات، یہاں ایک شبہہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مردہ کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، یا وہ کیڑے مکوڑے بن جاتا ہے، یا ہڈیاں سڑ گل کر کے مٹیوں میں مل جاتی ہیں، ہے نا، بعض اوقات تو قبروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا یہ جو ملاپ ہم بتلا رہے ہیں کہ قبر کے ساتھ کبھی کبھی رہتا ہے، جس طرح زندگی میں روح کبھی کبھی الگ ہو جاتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد کبھی کبھی روح جسم سے ملتی ہے، اللہ یہ رکھتا ہے، یہ اس کی اپنے قدرت ہے۔ تو پھر جب آدمی مٹی ہو گیا یا اسے کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، ہڈیاں سڑ گل گئیں، تو پھر یہ روح جو آ کر کے ملتی ہے یہ کس چیز سے ملتی ہے؟ کس چیز سے ملتی ہے کہ نہیں؟
اور پھر ایک ایک قبروں میں 10 آدمی 20 آدمی دفن کیے جاتے ہیں، سب کی مٹیاں آپس میں خلط ملط ہو گئیں. تو یہ کیا ہوا آخرکار، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ بعض لوگوں کو تو درندے کھا لیتے ہیں، کسی کو شیر کھا لیتا ہے، کسی کو مچھلیاں نگل جاتی ہیں. تو پھر یہ جو قبر ہے یا یہ جو، اور پھر وہ مچھلیاں بھی مر جاتی ہیں، پھر وہ درندے بھی مر جاتے ہیں کھا پی کر کے، ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی موت آتی ہے، پھر وہ بھی مٹی میں خلط ملط ہو جاتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روح کس سے ملتی ہے، کن جسم کے کس حصے سے آ کر کے ملتی ہے کہ نہیں؟ ایک طرح کا شبہ ہے یہ. آؤ میں تمہیں بتاؤں، عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے. اچھا، جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں عجیب و غریب پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی لاش مٹی میں مل کر مٹی کے ذرات ہی کے اندر جب وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ مٹی میں ہمارے جسم سب کچھ مل جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کچھ استثنائی شکل ہے. انبیاء علیہ السلام کے جو جسم ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو بدن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے. اس لیے انبیاء علیہ السلام اس کیٹیگری سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، یہ استثنائی شکل. عام طور پر تو یہی ہم نے دیکھا کہ انسان کا جسم مٹی بن جاتا ہے خلاص، لیکن نبی اس سے الگ ہے. ایک تو یہ، تو یعنی ان کا جسم یہ مٹی نہیں ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ لاش جو میت ہوتی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی ابتدائی صورت ہوتی ہے، ابتدائی صورت یعنی وہ میت، وہ لاش تر و تازہ ہوتی ہے، اور قبر بھی تر و تازہ ہوتی ہے، اور قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. پھر قبر کے نشانات بھی بعض لوگوں کے قائم و دائم رہتے ہیں. ایسی حالت میں اللہ وحدہ لا شریک نے، آپ لوگ اکتا تو نہیں رہے بھائی؟ ہاں، بس میں نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، بالکل آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہوں کہ میں نے ابھی بتلایا کہ وہ نبیوں کا جسم اس سے الگ ہوتا ہے، اور انسانوں کا جسم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو تر و تازہ لاش ہوتی ہے، قبر اس کی ظاہر رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبریں ظاہر ہیں، یا جو لاش تر و تازہ ہے، یا جو قبریں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قبر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے نبی جو لوگ قبروں میں دفن ہیں انہیں آپ سنا نہیں سکتے. ایک صورت تو یہ ہے کہ قبر ظاہر ہے، یا قبر کے اندر دفن ہونے والے مردے ابھی تر و تازہ ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ نے اس کو قبر سے تعبیر فرمایا کہ یہ قبر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری صورت، اللہ رب العزت نے اجداث، جدث کا لفظ استعمال فرمایا ہے قبر کے لیے. جدث اس کو کہتے ہیں جس مردے کے نشانات ختم ہو چکے ہوں، اس کے قبر کی مٹیاں بھی ختم ہو چکی ہوں، بلکہ اس کے اوپر مارکیٹ، بازار، یعنی بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ یہ جگہ کوئی دفن ہے. ایسے مقام کو اللہ نے جدث سے تعبیر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ لوگ اپنے ان قبروں سے، جدث یعنی اجداث یہ جمع ہے جدث کی، مطلب یعنی کہ اپنے ان جگہوں سے جہاں وہ دفن تھے، جن کے نشانات ختم ہو گئے تھے، وہاں سے اٹھ کر کے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. لغت کے اندر یہ فرق قبر کے اندر اور جدث کے اندر تو نہیں ملے گا، لیکن قرآن کے طرز بیان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر کے نشانات ظاہر ہوں اور قبر کے اندر لاش تر و تازہ، یا وہ پتہ ہو، یعنی یہ ایک شکل جو باقی ہو، تر و تازہ ہو، تو اللہ نے اس کے لیے قبر استعمال فرمایا ہے کہ تم ان قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. لیکن اگر قبر کے نشانات مٹا دیے گئے ہیں، ہڈیاں گوڈیاں سب کچھ سڑ گل گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کچھ بھی، ایسے مقام کو اللہ نے جدث سے تعبیر کیا ہے. تو دوستو یہ فرق، یعنی اس طرح سے سب اپنے اللہ کے سامنے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے حاضر ہوں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جدث کی جو صورت اور شکل ہے، اس میں روح کا اتصال کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مٹیوں میں مل گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے
لیکن میں اس کا جواب اس طرح سے دوں کہ اولاً قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت ان ذروں سے ان ذروں تک جو ذرے اس جسم سے مل جل کر کے مٹی ہو گئے ہیں، جسم کے مٹی سے، اللہ اس کا تعلق اس روح سے رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ نمبر 2، عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے کسی ادنا سے ادنا حصے پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو روح اس سے ضرور بے چین ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے جسم کے کسی چھوٹے سے حصے پر سوئی چبھاؤ تو یہ بتاؤ روح کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بعین ہی اسی طرح سے ہمارا جسم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، لیکن وہ پاک پروردگار کو پتا ہے کہ فلاں کا جسم کن مٹیوں سے ملا ہوا ہے اور اس کے ذرے ذرے کہاں ہیں، اس کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بے شک علم ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اس روح سے اس ذرے سے ملانا چاہتا ہے تو اس کو ملا دیتا ہے، اور یہاں تکلیف دیتا ہے اس ذرے کو تو روح تڑپتی ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم۔ سمجھو اس حقیقت کو، اور اس کی مثال سائنس نے اور ہمیں واضح کر دی ہے۔ سائنس نے تو اس دور میں اس مسئلے کو اور آسان کر دیا ہے، اور وہ کس طرح سے آپ کو پتا ہے؟ اس وقت سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک پوری دنیا کی آوازیں انہی فضاؤں میں گونج رہی ہیں، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ ملی جلی جو آوازیں ہیں ان میں ہم جیسس کی، عیسیٰ مسیح کی آواز اور ان کا جو پیغام اپنے لوگوں کے پاس دیتے تھے وہ ہم کیسے کیچ کریں اور کیسے اسے الگ کریں۔ پوری آواز ان فضاؤں میں موجود ہے، اور اب وہ یہ کوشش میں ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے الگ الگ کر کے ایک ایک آوازوں کو سنیں۔ تو جب ایک انسان کو اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ فضاؤں میں گونجنے والی آوازوں کے چکروں میں وہ الگ کرنے کی فکر میں لگے ہیں، اور وہ یہ تحقیق کر کے انہوں نے بتلایا ہے کہ یہ آوازیں فنا نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ باقی ہیں، تو وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں جسم سے مٹی بنایا ہے اور ذرے میں ہمیں ملایا ہے، کیا اللہ وہ نہیں جانتا کہ میرا بندہ کس ذرے میں ہے اور اس کی روح کہاں لوٹائی جائے اور کس طرح سے عذاب دیا جائے؟ بالکل اسی طرح سے عقلی طور پر بھی جس طرح قرآن و سنت سے ثابت ہے، اسی طرح عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایک دوسرے کبھی اکثر تو روح ہی کے اوپر عذاب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جسم کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ اثر جسم کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب قبر یہ حق ہے، اور اس کا تعلق کبھی روح صرف روح سے ہوتا ہے، کبھی روح اور بدن دونوں سے ہوتا ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دے کے میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر جب قبر کے اندر عذاب اور ثواب ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے جہنم، تو پھر یہ حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے؟ محشر میں حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ حساب و کتاب کیوں لے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا جواب اس طرح سے سنیں آپ، اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں حساب نہیں لیا جاتا، قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ قبر میں حساب صرف سرسری طور پر یوں سمجھیے ایک جانچ کی جاتی ہے، سرسری طور پر ایک تفتیش کی جاتی ہے۔ منکر نکیر 3 بنیادی موٹے موٹے سوال پوچھتے ہیں، اور اس آزمائش کے نتیجے میں میت کو خوشی یا غمی کے سامان مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ حساب و کتاب نہیں لیا جاتا کہ تم نے کتنوں کو قتل کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نہیں پڑھی، یہ نہیں حساب و کتاب ہوتا ہے۔ ہم نے اتنی نعمتیں دی، تم نے کیا، بلکہ سرسری طور پر سوال و جواب کر کے موٹے موٹے اگر خوشی ہے تو خوشی اور غمی ہے تو غمی دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور قبر میں عذاب اور ثواب کی حکمت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نمبر 1، مومن اگر ہے تو مومن آدمی کو جنت دکھلا دی جاتی ہے، اور اسے جنت کی خوشخبری دے کر نہ صرف یہ کہ اس کے ذہن کو اطمینان اور سکون بخش دیا جاتا ہے، بلکہ جنت کی تھوڑی بہت نعمت بھی قبر کے اندر دکھا کر اس کی ہوائیں بھی، اس کی نعمتیں بھی دے دی جاتی ہیں، اور ان نعمتوں کی نسبت اتنی ہوتی ہے جتنی اس عرصے موت کو زندگی سے ہوتی، بس سمجھ رہے ہیں؟ جتنی زندگی اسے اتنی جتنی اس موت کے مدت میں اسے زندگی ملی ہے اتنی ہی وہ نعمت اس کو ملتی ہے۔ اسی طرح نمبر 2، اگر وہ کافر ہوتا ہے تو ان کافروں کو جنت دکھلائی جاتی ہے، جنت ان کافروں کو دکھلائی جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت اچھی جنت، لیکن دکھلا کے پھر جہنم دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت تمہارا منہ پھیر کے جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے نا، تاکہ ان کو حسرت اور مزید یاس اور نا امیدی ہو جائے اور ان کو تکلیف ہو، ان کو یہی عذاب ہو، اور پھر جنت کی تھوڑی بہت کھڑکیاں کھول کر ان کو مسلسل انہی عذابوں میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، اب باقی بچے گنہگار مسلمان ہیں لیکن گنہگار ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان گنہگار مسلمانوں کو عذاب دیا جاتا ہے،
قبر کے اندر بھی ان کے لیے عذاب دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ عذاب ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں اور وہ اب جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں. اللہ اکبر. قبر میں ان کو اس لیے عذاب دیا جاتا ہے ان گنہگار مسلمانوں کو تاکہ وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں. اب اگر کچھ گناہ باقی بھی رہتے ہیں تو اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور نہیں تو تھوڑی دیر جہنم میں ڈال کر اور وہ عذاب دے کر پھر اسے جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرما لے. تو اس حد تک اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں قیامت کے دن اس کے عذاب تخفیف کر دے گا جو اس نے سزا بھگتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یا تو چاہے گا تو معاف کر دے گا. اگر وہ کاٹتے اس کا عذاب ختم ہو گیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میدان محشر میں کہے گا چلا جا تو قبر میں تو اپنا حصہ لے لیا اب اتنا عذاب تجھے مل گیا چلا جا تو جنت میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ عذاب جو حساب و کتاب سے پہلے جو قبر میں ہوتے ہیں اس کا یہی فلسفہ ہے. اور جہاں تک حساب کا تعلق ہے تو یہ معاملہ آزمائش سے سخت ہے اور شدید ہے کیونکہ حساب اللہ خود لے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر میزان اور ترازو متعین کیے جائیں گے اور پھر اس کے اوپر تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور پھر اس کے بعد میدان محشر میں یہ چوتھا مرحلہ آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جسم کو روح عطا فرمائے گا اس روح کو جسم عطا فرمائے گا اور پھر اخروی زندگی ہوگی اور پھر حساب و کتاب کے بعد میں جو جنت میں جو جہنم میں اور یہ حساب و کتاب بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہوگا بلکہ اکثر تو سرسری ہوگا. اللہ پوچھے گا جاؤ اللہ پوچھے گا جاؤ. اس کی رحمت سب کے ساتھ ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کسی کو نہ گھیرے ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہاں اگر مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ سرسری طور پر اکثر ہو اور اسی کو حساباً یسیرا آسان حساب سے اللہ اور اس کے رسول نے تعبیر فرمایا ہے. لیکن اگر کسی سے اللہ نے گرفت کر لی اور اسے پوچھ گچھ کر لی تو پھر اس کا بیڑا غرق ہے یوں سمجھو وہ برباد. تو میرے عزیز یہ عذاب قبر کی حقیقت تھی جو روح اور روح کے تعلق سے خواب اور دیگر عقلی اور نقلی اور قرآن و سنت سے ثابت کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ عذاب قبر کی اس حقیقت سے واقف ہو گئے ہوں گے. اگر مزید کچھ شکوک اور شبہات ہوں گے آپ کے ذہن و دماغ میں تو براہ کرم آپ سوالات کے ذریعے اس کو اگلی مجلس میں اللہ کے لیے ضرور لکھ کے لائیے گا. اور یہ ایک علمی چیز ہے اور قرآن و سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو گمراہ ہیں اللہ انہیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو آخرت کی زندگی میں جنت نصیب فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اور وہ لوگ جو عذاب قبر کے منکر ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے ورنہ اسی عذاب قبر میں وہ پہلے ملوث کیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشمار دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.